جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 سوالات کیے۔ ان میں سے پہلا سوال بخاری شریف کی روایت کے مطابق یہ تھا، مل ایمان، کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے۔ اس کے جواب میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والقدر خیرہ و شرہ، کہ ایمان یہ نام ہے اس بات کا، ایمان کی حقیقت یہ ہے ان تؤمن باللہ، کہ تو ایمان لائے اللہ پر، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، والقدر خیر۔ اصل جو ہے گزشتہ جو میں ہم نے پڑھی تھی، ان تؤمن باللہ، کہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب ہم یہ پڑھ کر آئے کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ ہے، اس پوری کائنات کے نظام کو چلانے والا اللہ ہے، وہی سب کا خالق اور مالک ہے، وہی اس کائنات کے سارے نظام کو چلا رہا ہے، اور وہ زندہ ہے، وہ قیوم ہے، اس کے اچھے اچھے نام ہے اور اس کی اچھی اچھی صفات ہیں، وہ اکیلا ہے جو پوری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، وہی عبادت کا مستحق ہے، وہی سجدوں کا مستحق ہے، اسی کے لیے نظر و نیاز ہے، اسی سے دعا ہے، اس کے علاوہ کسی اور سے مانگنا یہ درست نہیں۔ وہی مشکل کشا، وہی حاجت روا ہے، وہی بیٹے اور بیٹیاں دینے والا ہے، وہی موت اور حیات کا مالک ہے، اس کے سوا نہ کوئی کسی کو مار سکتا ہے، نہ کسی کو زندگی دے سکتا ہے۔ یہ تفصیل کے ساتھ ہم نے پڑھا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے وملائکتہ، کہ ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ تو اللہ کے فرشتوں پر ایمان لائے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لائے۔ اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلے فرشتوں کا وجود جو ہے اس پر ایمان لانا ہے۔ فرشتوں کا جس طرح ہمارا وجود ہے اسی طریقے سے فرشتوں کا بھی وجود ہے، جس طرح ہم اللہ کی مخلوق ہے فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ مسلم شریف کے اندر روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خلقت الملائکۃ من نور، کہ فرشتے وہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔ وَخُلِقَتِ الْجَانُّ مِن مَارِجٍ مِّن نَار، اور جنات کو پیدا کیا گیا ہے آگ کی لپٹ سے، آگ کے شعلے سے، اس سے ان کو پیدا کیا گیا ہے۔ وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ، اور آدم کو پیدا کیا گیا اس چیز سے جو تمہارے سامنے بیان کر دی گئی۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ بیان کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا ہے، انسان کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ اسی مٹی سے ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، وفیہا نعیدکم، اور اسی میں ہم دوبارہ اس کو واپس لوٹائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی مٹی سے ہم دوبارہ جو ہے ان کو نکالیں گے، دوبارہ زندہ کریں گے، دوبارہ اٹھائیں گے۔ تو فرشتوں کی جو پیدائش ہے وہ نور سے ہے، اور ان کے اجسام ہے لطیف جسم ہے ان کے، اور بڑے بڑے ان کے جسم ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، 2 مرتبہ ان کی اصلی شکل میں دیکھا ہے، ایک مرتبہ اسی آسمان کے افق پر کنارے پر دیکھا، اور آپ نے بیان فرمایا کہ ان کا سر آسمان کے ساتھ لگ رہا تھا اور پاؤں زمین کے ساتھ، اور پورے افق، پورے آسمان کے کنارے کو جو ہے وہ گھیرے ہوئے تھے جبرائیل علیہ السلام، اتنا بڑا جسم تھا۔ دوسری مرتبہ جس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو وہاں پر جو ہے سدرۃ المنتہا کے بعد وَلَقَدْ رَآهُ مَرَّةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَا، سدرۃ المنتہا کے پاس دوسری مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا ہے۔ اور عام طور سے جبرائیل علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آتے تھے انسانی شکل میں آتے تھے، حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آتے تھے، اور اسی طریقے سے ہم حدیث جبرائیل میں پڑھ چکے ہیں کہ یہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک اور نئی شکل کے اندر آئے، کسی نئے انسان کی شکل میں آئے جس کو کوئی پہچانتا ہی نہیں تھا، تو انسانی شکل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے۔ تو فرشتوں کا وجود ہے، اور انسانوں کی پیدائش سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو وجود بخشا ہے۔ اسی لیے جب انسان کی پیدائش کا نمبر آیا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے انسان کے پیدا کرنے کا تذکرہ کیا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً
قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے یہ کہا، اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے فرشتوں سے یہ کہا کہ میں ایک انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، اس زمین کے اندر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء، فرشتوں نے اعتراض کیا کہ باری تعالیٰ کیا آپ ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنے جا رہے ہیں جو زمین کے اندر آ کر خون ریزی کرے گی اور یہاں زمین کے اندر فتنہ اور فساد برپا کرے گی؟ ایسی مخلوق کو پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں تک آپ کی عبادت، آپ کی تسبیح اور تقدیس کا تعلق ہے، نحن نسبح لک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح بھی بیان کرتے ہیں اور تیرے تقدس کو، تیری جو ہے قدوسیت کو، تیری پاکی کو، تیری بڑائی کو بھی ہم بیان کرتے ہیں، تو لہذا اور کسی مخلوق کو پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں جب روح پھونکی گئی، اس کے بعد فرشتوں کو حکم ہوا کہ اب ان کو قبلہ بناؤ اور سجدہ کرو، سجدہ کرنے کا حکم دے دیا گیا فرشتوں کو، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی برتری اور اس کی شرافت کو ظاہر کیا کہ انسان جو ہے یہ اشرف المخلوقات ہے۔ فرشتے جو کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، وہ فرشتے جو ہے ان سے بھی انسان آگے جا سکتا ہے جب یہ فرما برداری کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرشتے ایسی مخلوق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ جن کے اندر برائی کرنے کی صلاحیت اور استعداد ہی اللہ نے نہیں رکھی ہے، وہ نیکی ہی کر سکتے ہیں، وہ نافرمانی کر ہی نہیں سکتے ہیں، نافرمانی کا خیال بھی ان کو نہیں آ سکتا ہے۔ اور انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں قوتیں رکھی ہیں، نیکی کرنے کی طاقت بھی رکھی ہے اور برائی کرنے کی طاقت بھی رکھی ہے، دونوں اس کو اختیار دیے گئے ہیں۔ اگر یہ مومن بننا چاہے مومن بن سکتا ہے، اگر جو ہے یہ کفر کو اختیار کرنا چاہے تو کفر بھی اختیار کر سکتا ہے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان قبول کر لے، ایمان والا بن جائے، اور جو چاہے کفر پر ہی قائم رہے، کفر کو اختیار کر لے۔ اختیار دے دیا گیا۔ اب اپنے اختیار سے جب یہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی بندگی کرتا ہے، اللہ کے فرشتوں کی جو صفات تھی کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، ان صفات کو جب یہ اپناتا ہے، اس وقت یہ فرشتوں سے بھی آگے چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت یہ اپنی خواہشات کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، اپنی خواہشات کو دبا رہا ہوتا ہے اور اللہ کے حکموں پر زندگی بسر کرتا ہے، اللہ کی مرضیات پر زندگی بسر کرتا ہے، پھر یہ انعام کا مستحق ہو جاتا ہے۔ فرشتے جو ہیں وہ نافرمانی کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ سورہ تحریم میں اللہ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو تم بچاؤ اپنے آپ کو، واہلیکم، اور اپنے اہل و عیال کو، سب کو تم بچاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، ایسی آگ سے کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، اس آگ کے اوپر، جہنم کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں، غلاظ، جو بڑے سخت ہیں، بڑے غصے والے ہیں اور بہت ہی بڑی طاقت والے ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ نے جو ان کو حکم دیا ہے اس کی وہ نافرمانی نہیں کرتے ہیں، ویفعلون ما یؤمرون، اور وہ وہی کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ اب یہی صفت انسان کو اپنانی ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ احکامات ہمیں دیے ہیں اور یہ بتایا کہ ان کاموں کو کرو اور جن سے منع کیا گیا ان سے بچو۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول کے ذریعے سے تم کو احکامات مل جائیں فخذوہ، ان کو لے لو، ان پر عمل پیرا ہو جاؤ، اور جن سے وہ جو روک دے، جو نہ دے، جن سے تمہیں منع کرے ان سے رک جاؤ۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے وہ روکے، منع کرے، اس سے رک جاؤ۔ جب آدمی اس صفت پر آ جاتا ہے پھر وہ فرشتوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ فرشتے کیا ہیں؟ فرشتوں کو تو انعام نہیں ملے گا، ان کے لیے تو بس یہی ہے کہ جس کام میں اللہ نے لگا دیا اس کام کے اندر وہ لگے ہوئے ہیں، باقی ان کے لیے انعام نہیں، جنت نہیں ہے، ان کے لیے نہیں ہے۔ جنت کس کے لیے بنائی گئی؟ انسانوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ اور ان کو یہ انعام کیوں ملتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے حکموں کو پورا کر کے دنیا سے جاتے ہیں۔ اب فرشتوں پر ایمان، ایک تو یہ ہے کہ ان کا وجود ہے، ان کے وجود کو تسلیم
تسلیم کرنا ہے فرشتوں کو، اور ان کا وجود جو ہے وہ پہلے سے ہی لوگ مانتے آئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا زمانہ ہے، جس وقت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے ان عورتوں کے سامنے نکالا جنہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیا تھا، وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیا یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر، حالانکہ وہ مومن نہیں تھی، وہ کافرہ عورتیں تھیں، لیکن وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم۔ جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے، کاٹنا تھا پھل، لیکن پھل کے بجائے ہاتھ کاٹ دیے، اور اس کے بعد کہنے لگے حاشا للہ ما ھذا بشرا، یہ تو کوئی انسان اور بشر ہے ہی نہیں، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے، مکرم فرشتہ ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر رکھا گیا اور جنت میں رہنے کے لیے ان کو حکم دیا گیا اور یہ بتایا گیا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ فکلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرہ فتکونا من الظالمین، کہ آدم جنت کے اندر رہو، آپ بھی اور آپ کی بیوی بھی، اور کھاؤ پیو مزے کرو یہاں پر جنت کے اندر، جو چیز چاہتا ہے کھاؤ، البتہ ولا تقربا هذه الشجرہ، ایک درخت متعین کر دیا گیا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا ہے تمہیں، اس سے دور رہنا ہے، اگر اس کے قریب چلے گئے تو پھر ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اس وقت جو ہے ابلیس لعین آ گیا اور اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو وسوسہ ڈالا اور کہنے لگا کہ جانتے ہو اللہ نے اس درخت سے تمہیں کیوں منع کیا، ما نہاکم الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، اس لیے منع کیا ہے کہ اگر تم نے اس کو درخت کو کھا لیا پھر تم فرشتے بن جاؤ گے اور تم ہمیشہ جنت میں رہنے والے بن جاؤ گے، اور اللہ تمہیں فرشتہ نہیں بنانا چاہتا ہے، اللہ تمہیں ہمیشہ یہاں رکھنا نہیں چاہتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا واقعتاً یہ بات ہے، وقاسمہما، اس نے قسم کھا لی دونوں کے سامنے اور کہنے لگا ہاں انی لکما لمن الناصحین، میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں، اس طریقے سے کہنے لگا اور جھوٹی قسم کھا لی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو کھا لیا۔ یہاں مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ یہاں پر بھی ابلیس لعین جس بات کا تذکرہ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ الا ان تکونا ملکین، کہ اس درخت کو کھاؤ گے تو تم دونوں فرشتہ صفت بن جاؤ گے۔ اس سے معلوم ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو فرشتہ صفت ہی دیکھنا چاہتا ہے کہ جیسے فرشتے ہیں اس طریقے سے انسان فرشتے بن کے زندگی جو ہے وہ بسر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو پورا کریں۔ دوسرے نمبر پر فرشتوں پر جو ایمان لانا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کے نظام میں فرشتوں کی مختلف ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں، مختلف کام اللہ تبارک و تعالی نے ان کو دیے ہوئے ہیں۔ جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، ان کی ڈیوٹی یہ ہے، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اللہ کے پاس سے وحی لاتے ہیں اور انبیاء کرام علیہ السلام تک پہنچاتے ہیں۔ گویا جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی اور انبیاء کرام علیہ والسلام کے بیچ میں واسطہ ہوتے ہیں، اللہ کے پیغامات جو ہے وہ لاتے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام تک۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی جو ہے روایات سے ثابت ہوتا ہے جبرائیل علیہ السلام فرشتوں تک بھی اللہ کے پیغامات کو لاتے ہیں۔ سارے فرشتے براہ راست اللہ سے احکامات کو حاصل نہیں کرتے ہیں، بلکہ جبرائیل علیہ السلام اللہ سے احکامات کو حاصل کرتے ہیں، اس کے بعد فرشتوں تک اس کو وہ پہنچاتے ہیں اور فرشتے آگے دوسرے فرشتوں تک پہنچاتے ہیں۔ جیسے بخاری شریف کے اندر روایت ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، اور بلانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے جبرائیل میں فلانے بندے سے محبت کرتا ہوں لہٰذا تو بھی فلانے سے محبت کر۔ جبرائیل علیہ السلام اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، اس کے بعد نیچے آتے ہیں، آسمانوں پر جو فرشتے ہوتے ہیں، آسمانوں کی مخلوق ہے، ان سب کو مخاطب کر کے جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ آسمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ فلانے بندے سے محبت کرتے ہیں، لہذا تم بھی میں بھی فلانے بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی فلانے بندے سے محبت کرو۔ اس کے بعد وہ آسمانوں والے فرشتے زمین کی طرف اترتے ہیں اور یہاں فضا کے اندر اعلان کرتے ہیں کہ وہ زمین والو اللہ تبارک و تعالیٰ فلانے بندے سے محبت کرتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام بھی فلانے بندے سے محبت کرتے ہیں، اور ہم سب جو ہے فلانے بندے سے محبت کرتے ہیں، لہذا تم بھی فلانے بندے سے محبت کرو۔ جب وہ فضا کے اندر یہ اعلان کرتے ہیں تو اس بندے کی محبت لوگوں کے دلوں کے اندر ڈال دی جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ جانتے بھی نہیں ہوتے ہیں لیکن پھر بھی اس کی محبت کے اندر وہ گرفتار ہو جاتے ہیں۔ اور اس کا بھی آپ کو تجربہ ہو گیا ہوگا گزشتہ دنوں کے اندر کہ ہمارے استاد محترم ہمارے شیخ حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور کرے، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اللہ اعلیٰ علیین میں ان کو جگہ عنایت فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے۔
ان کا انتقال ہوا تو کس طریقے سے جو ہے لوگ جو ہے وہ رو رہے تھے اور کس طریقے سے محبت کا اظہار کر رہے تھے. جو جانتے بھی نہیں تھے وہ بھی رو رہے تھے, وہ بھی رو رہے تھے. جو جانتے نہیں تھے, پہچانتے نہیں تھے, وہ بھی رو رہے تھے. کبھی کسی نے نام سنا تھا, وہ نام سننے والا بھی رو رہا تھا. یہ وجہ ہوتی ہے یہ کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے پھر لوگوں کے دلوں کے اندر اس طریقے سے محبت جو ہے وہ ڈال دی جاتی ہے. تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام یہ واسطہ بنتے ہیں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اسی طریقے سے فرشتوں کو پیغام پہنچانے کا, کہ اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں. اسی طریقے سے بڑے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے میکائیل, جس کو اللہ تبارک و تعالی نے مقرر کیا ہے بارش برسانے پر. میکائیل علیہ السلام کا کام ہے وہ بارش برساتے ہیں اور لوگوں کے لیے روزی کا انتظام کرتے ہیں, رزق کا انتظام کرتے ہیں. اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو مقرر کیا ہوا ہے. اسی طریقے سے بڑے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ جو ہے وہ اسرافیل علیہ السلام ہے, جن کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لگائی ہوئی ہے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تو اس کے بعد سور کو پیدا کیا, اور وہ سور جو ہے وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ہاتھ میں دے دیا, اور وہ سور کو اپنے منہ کے ساتھ اس طریقے سے لگائے ہوئے ہیں, اور ان کی نگاہیں اللہ کے عرش پر ٹکی ہوئی ہے کہ کب اللہ کی طرف سے حکم ہو اور وہ سور کے اندر پھونک لگائیں تو قیامت قائم ہو جائے گی. ابھی وہ سور کو اس طرح منہ کے ساتھ لگائے ہوئے ہیں اور انتظار کے اندر ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا وہ سور کے اندر پھونک لگائیں گے تو یہ پوری کائنات جو ہے یہ درہم برہم ہو جائے گی. آسمان زمین سب کے سب جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے, درہم برہم ہو جائیں گے, ٹوٹ پھوٹ جائیں گے, اور سب کو موت آ جائے گی. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ساری چیزیں فنا ہو جائے گی, صرف ایک اللہ کی ذات جو ہے وہ باقی رہ جائے گی. کل شیء ہالک الا وجہہ, سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے سوائے اللہ کی ذات کے. وہ باقی رہنے والی ہے, وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ وہ رہے گی اللہ کی ذات. باقی سب فنا ہو جائیں گے. پھر دوسری مرتبہ سور کے اندر پھونکا جائے گا تو سب کے سب زندہ ہو کر میدان محشر کے اندر آ جائیں گے, اور پھر وہاں پر حساب کتاب جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. تو ان کی یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ سور کے اندر انہوں نے پھونکنا ہے. اسی طریقے سے بڑے بڑے جو فرشتے ہیں ان میں سے ایک فرشتے کا نام اسرائیل علیہ السلام ہے. ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داری دی ہوئی ہے. وہ کیا کہ لوگوں کی روحوں کو وہ قبض کرتے ہیں. جب کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا سے اٹھانا چاہتے ہیں تو اسرائیل علیہ السلام اس کی روح کو قبض کر کے لے جاتے ہیں. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. آپ اعلان فرما دیجئے قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم, کہ تم کو وفات دیتا ہے وہ فرشتہ ملک الموت, جو ملک الموت تمہیں وفات دیتا ہے جو تم پر مقرر کیا گیا, وکیل بکم, جو تم پر مقرر کیا گیا ہے اس کام کے لیے, اور پھر تم سب کو دوبارہ اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا, اللہ کے دربار میں حاضر کیا جائے گا. تو ملک الموت اسرائیل علیہ السلام کی یہ ذمہ داری ہے, اور حدیث کے اندر اس کی پوری تفصیل بیان کی گئی ہے کہ کس طریقے سے وہ روح کو قبض کرتے ہیں, کس طریقے سے وہ روح نکالتے ہیں. حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے مسند احمد کے اندر, رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ انصار میں سے کسی کا جنازہ ہو گیا اور جنازے کو لے کر قبرستان پہنچے. ابھی جو ہے وہ قبر کے تیار ہونے میں کچھ دیری تھی تو سارے لوگ نیچے بیٹھ گئے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نیچے بیٹھ گئے زمین پر, اور آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی, اور جس طرح ایک آدمی کسی سوچ میں پڑا ہوا ہوتا ہے, گہری سوچ کے اندر ہوتا ہے, اور وہ انگلی سے یا لکڑی سے زمین کو کریدتا ہے, اسی طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انگلی یہ لکڑی کے ذریعے سے زمین کو کرید رہے تھے, اور ہم سب ایسے بیٹھے ہوئے تھے چپ چاپ اور خاموش ہو کر کہ گویا ہمارے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں, اگر ہم تھوڑے سے ہلیں گے تو وہ پرندے اڑ جائیں گے. تھوڑی دیر کے بعد رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اوپر اٹھایا, اور اوپر اٹھانے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا استعیذوا من عذاب القبر, استعیذوا باللہ من عذاب القبر, استعیذوا باللہ من عذاب القبر, استعیذوا باللہ من عذاب القبر. 3 مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگو اللہ کی پناہ مانگو عذاب قبر سے, لوگو اللہ کی پناہ مانگو عذاب قبر سے, لوگو اللہ کی پناہ مانگو عذاب قبر سے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے عذاب قبر سے.
اس کے بعد رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی مومن بندہ اس دنیا سے منقطع ہونا چاہتا ہے، جب اس کے یہاں سے جانے کا وقت آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی ایک جماعت جو ہے وہ بھیجتے ہیں، جن کے ہاتھ میں خوبصورت ریشم کا ایک کپڑا ہوتا ہے اور ان کے جسموں پر بھی سفید لباس ہوتے ہیں، اور وہ آ کر جو ہے خوبصورت چہروں کے ساتھ آتے ہیں، اور جس کو یہاں دنیا سے جانا ہے اس کے سامنے آ کر جو ہے تھوڑا ہٹ کر بیٹھ جاتے ہیں، جہاں تک اس کی نظر جا رہی ہوتی ہے وہاں تک فرشتے ہی فرشتے اس کو نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور آ کر اس کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں، اور سرہانے بیٹھنے کے بعد ان فرشتوں کے ہاتھ میں جو کفن کا کپڑا تھا وہ لے لیتے ہیں، اور لینے کے بعد جو ہے اس آدمی کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ یا ایتها النفس الطیبہ اخرجی الی رضوان ربک، کہ اے نفس طیبہ، اے پاکیزہ روح، تو اپنے رب کی رضا کی طرف چل۔ جب وہ اس طرح آواز لگاتے ہیں تو اس مومن بندے کی روح اس کے جسم کے اندر بے قرار ہو جاتی ہے نکلنے کے لیے، اور اس کے بعد بہت آسانی کے ساتھ نکل جاتی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ روح ایسے نکل جاتی ہے جس طریقے سے کہ مشکیزہ لٹکا ہوا ہو جس کے اندر پانی ہوتا ہے، اس کا نیچے سے ڈھکن کھول دیا جائے تو ایک دم پانی باہر آ جاتا ہے، اتنی آسانی کے ساتھ اس کی روح جو ہے وہ نکل جاتی ہے۔ اسرائیل علیہ السلام اس کو کپڑے کے اندر لپیٹتے ہیں اور اس کپڑے میں خوشبو لگائی جاتی ہے، اتنی زبردست قسم کی خوشبو لگائی جاتی ہے کہ ایسی خوشبو زمین کے اوپر کسی کے پاس بھی نہیں ہوتی ہے، پوری فضا اس کے ذریعے سے معطر ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے اسرائیل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اعزاز اور اکرام کے ساتھ اس کی روح کو لے کر آسمانوں کی طرف جاتے ہیں، اور جو فرشتے بیچ میں ملتے ہیں وہ سب کے سب ساتھ ہو جاتے ہیں، آسمان تک پہنچتے ہیں۔ پھر جا کر آسمان پر دستک دی جاتی ہے دروازہ کھلوانے کے لیے۔ جیسے ہی اسرائیل علیہ السلام دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اس طریقے سے پوچھا جاتا ہے من، کہ کون اور آپ کے ساتھ کون ہے؟ جواب دیا جاتا ہے کہ فلاں ابن فلاں کی روح ہے۔ تو وہ فرشتے جو ہے فوراً دروازہ کھولتے ہیں اور یہ کہتے ہیں مرحبا، اس کا آنا جو ہے مبارک ہو، اور اعزاز اور اکرام کے ساتھ سب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب اس کی روح کو جو ہے پہلے آسمان سے اوپر لے جایا جاتا ہے، پھر دوسرے آسمان سے، یہ پہلے آسمان والے سارے فرشتے ساتھ چلتے ہیں دوسرے آسمان تک، اسی طریقے سے ساتویں آسمان تک اس کی روح کو لے جایا جاتا ہے، اور ساتویں آسمان کے اوپر ایک مقام ہے، وہاں اللہ کے دربار میں اس کو پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو یہاں درج کر دو، اور درج کرنے کے بعد اب اس کو واپس جو ہے اس کے جسم خاکی کی طرف بھیج دو، اس کے ساتھ اس کا جو ہے کنیکشن کر دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور اسی میں ہم اس کو واپس لوٹاتے ہیں، اور اسی سے ہم دوبارہ اس کو جو ہے وہ زندہ کریں گے، نکالیں گے، لہذا واپس اس کو وہاں لوٹا دو۔ اس کے بعد اس کی روح جو ہے وہ واپس لوٹا دی جاتی ہے، اور جب اس کے جسم کے ساتھ اس کا کنیکشن ہو جاتا ہے، ابھی لوگ دفن کر کے وہاں سے واپس نہیں ہوئے ہوتے ہیں کہ دو فرشتے آ جاتے ہیں جن کو منکر نکیر کہا جاتا ہے، اور وہ آتے ہی آ کر اس سے جو ہے اس کو بٹھاتے ہیں۔ بٹھانے کے بعد وہ روشن چہرے والے فرشتے ہوتے ہیں جو اس کے سامنے آتے ہیں، اور بٹھانے کے بعد اس سے سوال کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہوتا ہے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ یہ جو ہے حشاش بشاش ہو کر فوراً جواب دیتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب کے حکموں کو اس نے دنیا کے اندر پورا کیا تھا، رب کو پہچانا تھا، رب کی معرفت اس کو حاصل تھی، اس لیے فوراً جواب دیتا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال ہوتا ہے ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ یہ جواب دیتا ہے دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے، چونکہ اسلام کے مطابق اس نے زندگی بسر کی ہوتی ہے، مسلمان بن کر اس نے زندگی گزاری ہوتی ہے، اس لیے فوراً جواب دیتا ہے دینی الاسلام۔ اس کے بعد تیسرا سوال ہوتا ہے کہ وہ ذات جو تمہارے درمیان بعث فیکم، جو تمہارے درمیان بھیجی گئی تھی، اس کو تم پہچانتے ہو وہ کون ہے؟ یا اسی طریقے سے بعض روایات میں ہے من نبیو کا، تیرے نبی کون ہے؟ یہ جواب دیتا ہے ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرشتے پوچھتے ہیں آپ کو کیسے پتا چلا؟ یہ جواب دیتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی، اس کے اندر میں نے پڑھا تھا، اس لیے مجھے پتا چل گیا۔ اس کے بعد آسمان سے آواز آتی ہے صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا ہے، لہذا فافرشوا له فراش الجنہ، اس کے لیے جنت کا بستر لگا دو، والبسوه لباس الجنہ، اسے جنت کا لباس پہنا دو، اور اس کے بعد وافتحوا له ابواب الجنہ، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دو۔ اس کے
کے بعد اس کے لیے بستر بچھا دیا جاتا ہے، اس کو جنتی لباس پہنا دیا جاتا ہے اور جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں، جنت کی ہوائیں اور خوشبوئیں جو ہے اس کو آنے لگتی ہے۔ اس کے بعد اس سے کہا جاتا ہے نم کا نومت العروس، اب ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے۔ اس کے بعد یہ سو جاتا ہے، اتنی دیر میں اس کا عمل جو ہے وہ انتہائی خوبصورت شکل کے اندر اس کے سامنے آ جاتا ہے اور اس سے مانوس ہوتا ہے۔ یہ پوچھتا ہے آپ اتنے خوبصورت چہرے والے کون ہو؟ وہ جواب دیتا ہے میں تیرا عمل صالح ہوں جو میں تیری انسیت کے لیے یہاں پر آیا ہوں۔ اب اس وقت یہ کہنے لگا ہے کہ رب یا رب اے اللہ اقیم الساعہ، قیامت کو قائم کر دے، قیامت کو قائم کر دے، قیامت کو قائم کر دے، اس طریقے سے کہنے لگتا ہے تاکہ میں اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹ کر جاؤں، ان سے میں ملاقات کروں۔ اس طریقے سے وہ تمنا وہاں پر کرنے لگتا ہے اور جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے وہاں تک اس کی قبر کو اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے ایک مومن کی روح کو جو ہے قبض کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر نافرمان انسان جو ہے جب اس کے دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے تو اس کی روح کو کس طریقے سے نکالا جاتا ہے وہ بھی تفصیل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے اندر آگے بیان فرمائی ہے۔ وقت ہو گیا، انشاءاللہ آئندہ جمعے کو وہ بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان کامل عطا فرمائے، اللہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ بے ایمانی سے، بے دینی سے، گمراہی سے ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک۔ یہ برما کے مہاجرین کا مدرسہ ہے، یہاں